اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، لیکن کاتب وحی ہونا کون سی فضیلت کے کام ہے؟ فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، وہ بھی مرتد ہو گیا وہ بھی مرتد ہو گیا۔ جب وہ کاتب وحی تھا اور جنم میں جائے گا تو پھر حضرت امیر معاویہ کے حصے میں کون سی فضیلت آتی ہے؟ یہ کون سی فضیلت ہے؟ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو سفیان معاویہ ہے، یہ کتابت جانتا ہے، آپ اسے اپنا کاتب رکھ لیں، جس سے انہوں نے کاتب وحی نکالا ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے سائل کو بہت 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 مبارک ہو، کیونکہ میں نے سائل کو پہچان لیا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی مجموع الفتاوی جلد 4 کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ سوال کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی آیت لکھی، یہ سوال کبھی بھی کوئی سنی نہیں کرے گا، بلکہ سنی جب بھی سوال کرے گا تو یہ سوال کرے گا کہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی تھے یا نہیں تھے۔ جب اس کو جواب مل جائے گا کہ کاتب وحی تھے، وہ خاموش ہو جائے گا، ٹھیک ہے تھے، مان لیا۔ لیکن جو شخص رافضی ہوگا، حضرت اکرام وہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جو شخص رافضی ہوگا وہ سوال کرے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی آیت لکھی۔ یہ سوال کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کون سی آیت لکھی قرآن پاک کی، اس کے کئی مستند جوابات موجود ہیں، کئی، وہ میں آگے جا کے انشاءاللہ دوں گا۔ لیکن اس سے پہلے مسائل سے کوئی سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ سوال نمبر 1 کہ کاتبین وحی کتنے تھے؟ سوال نمبر 2 کہ جب باقی کاتبین وحی کے اندر بھی اختلاف ہے، اس بات میں اختلاف ہے کہ کاتب وحی کون کون ہے، کتنے کاتبین وحی ہیں، جب اس بات کے اندر اختلاف ہے تو ان تمام کاتبین وحی کے اندر آپ کو صرف اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں نظر آتے ہیں؟ صحیح تو فرمایا نا شیخ الاسلام نے کہ یہ سوال رافضیوں کا سوال ہے، یہ جب بھی کوئی سوال کرے گا تو رافضی کرے گا۔ سوال نمبر 3 کہ باقی جتنے بھی کاتبین وحی ہیں، کیا ان سے سارا قرآن ثابت ہے کہ انہوں نے سارا قرآن لکھا؟ قرآن کی ایک ایک آیت ثابت ہے کہ جتنا بھی قرآن ہے یہ فلاں نے لکھا، یہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، ثابت ہے؟ اگر ہے تو زیادہ نہیں درجنوں نہیں، صرف اور صرف ایک مستند حوالہ چاہیے بس۔ اور اگر جواب ہے نہیں تو پھر آپ یہ بتائیں کہ اختلاف صرف اور صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیوں؟ سوال نمبر 4 کہ اگر باقی تمام کاتبین وحی سے بھی سارا قرآن ثابت نہیں اور یقیناً نہیں، تو کیا آپ ان کی باقی جو کاتبین وحی ہیں ان کی فضیلت کا انکار کریں گے آپ؟ سوال نمبر 5 کہ اگر سارا قرآن کاتبین وحی سے ثابت نہیں تو قرآن کا جو ایسا ثابت نہیں کہ یہ کس کاتب نے لکھا، کیا اس کا انکار کریں گے آپ؟ انکار کر دیں گے آپ؟ امام ابو احمد حمید بن مخلد متوفہ 251 ہجری، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے دور کے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے دور سے بھی پہلے کے وہ بننے ہیں، اپنی حدیث کی کتاب الاحوال کے اندر ایک جنگ تبوک کا واقعہ لکھتے ہیں اور وہاں پر لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 لکھوائی، جنت الارض و سماوات الارض، اس طرح کا الفاظ ہے وہاں پر کہ یہ آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 یہ نبی پاک نے خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھوائی۔ یہی روایت مسند ابی یعلا کے اندر لکھی ہوئی ہے اور اس کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ رجال ثقات، یعنی اس کے جتنے بھی راوی ہیں اس روایت کے تمام ثقہ راوی ہیں، مضبوط راوی ہیں اس روایت کے۔ اسی طرح جعفر ابن محمد المستغفری اپنی کتاب فضائل القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا اور سکھایا کہ کس طرح لکھنا ہے، با کیسے لکھنی ہے، سین کیسے لکھنی ہے، میم کیسے لکھنی ہے، الرحمن کو کتنا لمبا کرنا ہے، الرحیم کو کتنا لمبا کرنا ہے، کتنا چھوٹا کرنا ہے، اور کہاں پر زبر ڈالنی ہے، کہاں پر زیر ڈالنی ہے، یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلائیں۔ یہی حدیث تفسیر قرطبی کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اور یہی حدیث کتاب الاشارہ فی معرفت الرسول کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے صحیح سند کے ساتھ، اور یہی روایت تفسیر قرطبی کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اور یہی روایت تفسیر در منصور کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے اور یہی روایت تفسیر روح المعانی کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہی حدیث لکھی ہے خطیب بغدادی نے، مشہور امام ہے خطیب بغدادی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اسی طرح امام ابو بکر ابن ابی عاصم وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، متوفہ 287 ہجری، اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسروق بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خط لکھوایا اور وہ خط وہ تھا کہ جس کے اندر دنیا آخرت کی بھلائی تھی۔ اب ایک نبی جو ہیں وہ خط لکھوا رہے ہیں اور خط بھی ایسا ہے کہ دنیا آخرت کی بھلائی ہے اس کے اندر، اور وہ وہی نہیں ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ وہی کے علاوہ کیا چیز ہے کہ جس کے اندر دنیا آخرت کی بھلائی ہے؟ اور یہی بات صحابہ کی سیرت پر لکھی ہوئی ہے کتاب معرفت الصحابہ، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، یہی بات لکھی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسروق بن وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک خط لکھوایا جس کے اندر دنیا آخرت کی بھلائی تھی، اور لکھوایا کس سے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس حدیث کی سند کے بارے میں امام حیثمی اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر لکھتے ہیں کہ رجال ثقات، اس کے جتنے بھی راوی ہیں تمام کے تمام مضبوط راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں۔ اسی طرح خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب تاریخ بغداد کے اندر لکھتے ہیں
یہ کتاب کے نام کے اندر تاریخ کا لفظ آ گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی تاریخی کتاب ہے اور ایسی ویلی چولے ہیں کہ جو منہ میں آیا لکھ دیا، کوئی مستند کتاب نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ محدثین کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس علاقہ کے رامی کے بارے میں وہ کتاب لکھنا چاہتے تو اس کتاب کو جو نام تھا وہ بھی اسی طرح لکھ دیتے، یعنی اگر مدینہ کے رامی کے بارے میں کتاب لکھ رہے ہیں تو کتاب کا نام رکھ دیتے تاریخ مدینہ، اور اگر مکہ کے رامی کے بارے میں کتاب لکھ لیں تو کتاب کا نام رکھ دیتے تاریخ مکہ۔ اس کتاب کے اندر وہ اپنی سنت سے ایک روایت لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بذات خود کاتب قرآن بنایا۔ صحیح سند کے ساتھ لکھتے ہیں کہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب قرآن بنایا۔ اب اور بھی کوئی بات رہے گی پیچھے؟ خیر، اس کے علاوہ ایک درجن کے قریب میں حدیث پیش کر سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب بھی بنایا تھا، لیکن اب موضوع ہی نہیں ہے، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ لیکن خیر، اب ایک دو حوالے بطور استشہاد کے سن لیں۔ امام محمد بن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الشریعہ کے اندر لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی لکھوائی۔ یہی بات تاریخ دمشق کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے 2-3 مرتبہ، اور یہی بات امام ابو القاسم بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب فضائل امیر المومنین کے اندر بھی انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے۔ تو پوری ویڈیو کو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی صحابی کے لیے اس بات کے ثبوت کے لیے کہ فلاں صحابی کاتب وہی ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں صحابی نے کون سی آیت لکھی، بلکہ صرف اور صرف اگر یہ ثابت ہو جائے کہ نبی پاک نے ان کو طریقہ سکھایا قرآن لکھنے کا، اگر یہ بھی ثابت ہو جائے تو کاتب وحی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ ہم نے الحمدللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی ثابت کیا کہ نبی پاک نے ان کو طریقہ سکھایا، اور کوئی ضعیف حدیث پیش نہیں کی، صحیح سند کے ساتھ جو حدیث تھی وہ پیش کی کہ نبی پاک نے ان کو طریقہ سکھایا، اور صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث بھی پیش کی، اس کی توثیق بھی پیش کی، اور یہ بھی پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت امیر معاویہ کو کاتب قرآن بنایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیات لکھی۔ لیکن اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بھی جن کو کاتب وحی مانتے ہیں، آپ بھی ثابت کریں کہ نبی پاک نے ان کو قرآن کا طریقہ سکھایا لکھنے کا، اور یہ نبی پاک نے کہا کہ قرآن کی آیت لکھو، اور یہ بھی آپ ثابت کریں کہ انہوں نے قرآن کی کون کون سی آیت لکھی، کون کون سی نہیں، قرآن کی کون سی آیت لکھی، بھائی یہ ثابت کر دیں، اور یقینی طور پر آپ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے، لیکن کاتب وحی ہونا کون سی فضیلت کے کام ہے، فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا فلاں تھا، وہ بھی مرتد ہو گیا وہ بھی مرتد ہو گیا۔ جب وہ کاتب وحی تھا اور جنم میں جائے گا تو پھر حضرت امیر معاویہ کے حصے میں کون سی فضیلت آتی ہے؟ یہ کون سی فضیلت ہے؟ جاہلوں کی اتنی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کمپیریزن ہم کس طریقے کا کر رہے ہیں۔ ایک طرف رکھ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ کو جو روشن ستارے ہیں، نبی پاک کے سپاہیاں واجب الجنت ہیں، اور خود بھی تسلیم کرتے ہیں، یہ لوگ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واجب الجنت ہیں، اور اس کو تسلیم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نہایت جاہل والا کام ہے کہ ایک طرف آپ رکھیں نبی پاک کے سپاہی کو، اور ایک طرف رکھیں آپ منافق کو، اور پھر کہہ دیں کہ منافق جو تھا وہ جنم میں جائے گا تو نبی پاک کے جو سپاہی تھے نعوذ باللہ وہ بھی جنم میں جائیں گے۔ یہ کوئی عقل والی بات نہیں ہے۔ اس طرح کہ اگر کوئی چولے مارے نا تو وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نماز روزے کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ منافقوں نے بھی یہ کام کیے نبی پاک کی زندگی میں، جب نبی پاک زندہ تھے تو منافقوں نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، تو جب نبی پاک فوت ہو گئے تو وہ پھر سے مرتد ہو گئے، اور جب وہ جہنم میں جائیں گے تو نماز روزہ نہیں کام آیا، تو جب نماز روزہ کام نہیں آیا تو ظاہر سی بات ہے نماز روزے کی فضیلت بھی نہیں ہے۔